الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات على محمد وآله. سلسلہ مجالس کی چوتھی نشست ہے. سورہ عصر موضوع سخن ہے. ارشاد پروردگار ہے والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسرن، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا، وتواصوا بالحق، اور پھر جو سمجھ گئے اس پیغام حق کو دوسروں تک بھی منتقل کیا، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کا پیغام ان کو سمجھ میں آیا تو خود بھی اس پر عمل کیا اور دوسروں تک بھی اس پیغام صبر کو پہنچایا. ان کے دل میں اتنی وسعت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتے، وہ پیغام دوسروں تک منتقل کرتے ہیں. ترتیب سے گفتگو ہو رہی تھی. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ جو پہلی چیز پروردگار عالم نے مانگی ہے وہ ایمان ہے، اور اس پر بات ہوئی کہ معلومات اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں. معلومات جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں اگر وہ نشانی کے طور پر انسان پرسیو کرے تو یقیناً وہ ایمان کا مقدمہ بن سکتی ہیں، مگر صرف اور صرف معلومات کو ایمان کہنا یقیناً جہالت ہے. ورنہ بہت سی باتیں ہیں کہ جو ایتھیسٹ اور مرتد بھی جانتے ہیں، مگر ان کا جاننا فقط جاننا ہے، وہ ایمان نہیں ہے. اور اگر صاحبان ایمان کی کسی معلومات میں کہیں خدشہ پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ مریض ہو سکتا ہے اور اس کو کسی معالج اور طبیب کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر اس کو آپ ایمانیات کے دفتر سے خارج نہیں کر دیں گے. آپ اسے کہیں گے کہ یقیناً اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں رہا. تو ایمان جس چیز کا نام ہے اس کے لیے علم مقدمہ تو بنتا ہے، مگر اس علم کو اگر وہ ایمان میں تبدیل نہ کرے تو یہی علم اس کے لیے روک بن جاتا ہے. ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ابلیس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، ایمان کی کمی تھی، ورنہ وہ تو اپنے رب کو مخاطب بھی کر رہا ہے. تو پھر کیا سبب ہے کہ اسے آپ صاحبان ایمان میں شمار نہیں کرتے؟ بلکہ پروردگار عالم سے پوچھئے تو خدا نے متعال خود کہتا ہے کہ کانا من الکافرین، کہ وہ تو تھا ہی کافر. یہ ہمارے استاد محترم جناب علامہ طالب جوہری صاحب ترجمہ عام طور پر کیا کرتے تھے. دونوں ترجمے امکان رکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور یہ ترجمہ بھی امکان رکھتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا. تو جناب علامہ جو ہے اس کا ترجمہ عام طور پر یہی کیا کرتے تھے کہ وہ پرانا کافر تھا. لفظ کانا کا یہ استعمال بہت ہی برمحل اور بہت مناسب ہے کہ وہ تھا ہی پرانا کافر. پھر وہ اپنے انداز میں اس پر تبصرہ بھی کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، اگر تھا پرانا کافر تو پھر اتنے عرصے تک فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کا فائدہ کیا تھا؟ کہ یہی تو میں سمجھانا تھا کہ فرشتوں کے پہلو میں بھی اگر ہو تو ابلیس ابلیس ہی رہتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو وہ چیز جو ابلیس کے پاس مسنگ ہے وہ علم نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ میرا پروردگار ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ آدم کون ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ حکم کیا ہے. تو معلومات تو پوری ہیں. حکم دینے والا رب ہے، وہ رب کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. حکم جس کے بارے میں دیا جا رہا ہے وہ آدم ہے، یہ بھی اس کو معلوم ہے. اور کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ہے، تو یہ بھی اس کو پتہ ہے. مگر ان تمام تر چیزوں کے بعد انکار کیوں ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ علم کا تعلق جاننے کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق ماننے کے ساتھ.
تو جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان جانتا ہو مگر مانتا نہ ہو۔ یہ ہمارے روزمرہ کے مشغولیات اور معمولات جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک چیز ہے جس کو انسان جان رہا ہوتا ہے مگر جاننے کے بعد بہرحال اس کو مانتا نہیں۔ ورنہ مجھے بتائیے، برا مت مانیے گا، آپ میں سے بھی بعض احباب ہوں گے جو سگریٹ نوشی کا شوق رکھتے ہوں گے، تو کیا سگریٹ نوشی کے بارے میں یا تمباکو نوشی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہے؟ تو یقیناً پتہ تو ہے، تو پھر اس کے بعد کیا سبب ہے کہ علم ہے پھر بھی تمباکو نوشی ہو رہی ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ ہاں علم تو ہے مگر اس کے باوجود ایک مزہ آتا ہے۔ کل بھی میں ایک جگہ پر کہہ رہا تھا کہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ تمباکو نوشی میں مزہ کون سا ہے، لیکن بہرحال جس کو مزہ آتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، تو جس کو مزہ آتا ہے اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میں آپ ان سے پوچھوں کہ آپ کی عقل کا، علم کا فیصلہ کیا ہے، یہ مفید ہے یا مضر، تو جواب یہی ملے گا کہ ہے تو مضر، تو پھر اس کے بعد آپ کیوں پی رہے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا کہ دماغ جانتا ہے، دل نہیں مانتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس کے بعد بھی حلوہ کھا رہے ہیں، تو کیا سبب ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے؟ کب پتہ ہے کہ مضر ہے، پھر اس کے بعد کیوں کھا رہے ہیں؟ میں کیا کروں، دل بے قابو ہو جاتا ہے، دل نہیں مانتا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یہ ہمارے روزمرہ کے محاورے ہیں کہ دماغ کا تعلق ہے جاننے کے ساتھ، دل کا تعلق ہے ماننے کے ساتھ۔ اگر ایک شخص ہے اس کے آرٹریز اور وینز بلاک ہو چکی ہیں اور پھر بھی وہ کٹاکٹ کھائے بغیر مطمئن نہیں ہوتا، مجھے نہیں معلوم یہاں کے ہمارے نوجوان دوستوں کو کٹاکٹ کا مطلب معلوم ہے یا نہیں، اور مرغن غذائیں کولیسٹرول سے بھرپور، تو کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر نے بھی بتایا ہے، تو علم تو ہے مگر علم کے بعد میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دل اور بے قابو ہو جائے گا اگر یہ کھاتے رہیں گے، تو دل بہت بے قابو ہو جائے گا۔ وہ کہا مجھے معلوم ہے مگر وہ تو بعد میں بے قابو ہوگا، اس کو دیکھ کر پہلے بے قابو ہو جاتا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور۔ تو سگریٹ کے ڈبے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، تو وہ علم دینے کے لیے نہیں ہے، علم تو پہلے سے ہے، مگر وہ موجود علم کو مزید متحرک کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کمال ہے، بیچنے والے خود لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ لکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جنگ اخبار کے اندر ایک کالم نویس ہوا کرتے تھے، یہ میرے اپنے ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں، نصر اللہ خان، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی بات نہیں کر رہا، نصر اللہ خان ایک کالم نویس ہوتے تھے اور ان کے کالمز میں بڑا سٹائر ہوتا تھا، مزاح، اور بڑا کوالٹی مزاح ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ جملہ لکھا تھا، وہ میرے ذہن میں بالکل نقش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ اگر میں ہوتا تو یوں لکھتا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسا کہ وزارت صحت۔ اب یہ جو لکھنا ہے تو علم تو ہے اس کو، پھر آپ نے مزید اس کو متحرک کرنے کے لیے کہ اس کا دل کچھ قابو میں آئے، اس کے اوپر ایک کینسر زدہ منہ بھی بنا دیا۔ تو کیا یہ علم دیا جا رہا ہے؟ کہ علم نہیں ہے، علم تو آلریڈی اس کے پاس موجود ہے، موجود علم کو متحرک کرنے کی کوشش کی جائے۔ سم کا ہونا کافی نہیں ہے، سم کا ایکٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے علم کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، دل میں اس علم کو ایمان بنا کر ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر فقط جاننا ایمان نہیں بنے گا۔ اور یہی بہت بڑا جواب ہے ہمارے محترم برادران کی خدمت میں، جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، پیغمبر اکرم نے اگر اتنا واضح اعلان کر دیا ہوتا تو سب مان نہ لیتے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب علی، پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا دیا تھا، یہ دیکھنا جاننے کا مرحلہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے آواز سے سنا دیا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب ہاتھوں پر بلند کیا تو دکھا دیا۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے اور ڈیٹے کو محفوظ کرتا ہے اپنے دماغ کے اندر، تو جان تو رہے تھے، کانوں سے سن رہے تھے کہ پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سننا یہ بھی ایک ڈیٹا کا کلیکشن ہے اور دماغ کے اندر پھر محفوظ ہو گیا۔ تو وہ جانتے ضرور تھے مگر ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ جو جاننے والے تھے وہ بخن کہہ کر رک گئے، جو ماننے والے تھے انہوں نے دل سے مولا مان لیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، محمد و آل۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ سرا ہاتھ میں آ جائے تو پھر بعد کے مراحل آسان ہیں۔
کہ ایک مرتبہ اگر خدا کو مان لیا تو اب خدا کے کہنے پر باقی سب کو مانو. خدا کو مانو، پھر وہ جس کو منوائے اس کو مانو، پھر وہ جس کو جو منوائے اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. یہ ہے ایمانیات کا خلاصہ. پھر اگر وہ کہے کہ اس کتاب کو کلام اللہ مانو تو وہ کتاب نہیں رہے گی، کلام اللہ بن جائے. وہ کہے کہ ان کو رسول مانو تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں کہ ان کو ولی مانو تو ہم کہیں گے علی ولی اللہ. وہ کہیں 12 کو مانو تو ہم 12 کو مانیں گے. وہ کہے کہ 14 کو مانو تو ہم 14 کو مانیں گے. یہ ہے تلخیص. اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ عمل الصالحات، کہ ہم تم سے ایمان کے بعد جس چیز کے طلبگار ہیں وہ ہے تمہارا عمل صالح. یعنی آپ غور فرمائیے کہ پروردگار صرف عمل نہیں مانگ رہا، عمل صالح مانگ رہا. یعنی صرف عمل کا عمل ہو جانا کافی ہوتا تو عمل تو بہت سے، مگر ہر عمل پسندیدہ نہیں ہوتا. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائی ڈیفالٹ غلط ہوتے ہیں، ان کو قربت پروردگار کا مقدمہ کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیے مجھے بتائیے کہ اگر عمل کی آپ بات کریں تو کیا چوری کرنا عمل نہیں؟ عمل تو چوری کرنا بھی ہے. کہ شراب پینا عمل نہیں ہے؟ عمل تو وہ بھی ہے. کیا بدکاری کرنا عمل نہیں ہے؟ عمل تو وہ بھی ہے. تو ان میں سے کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو عمل صالح آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو عمل اور ہے، عمل صالح اور ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. یعنی ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا. ذرا غور فرمائیے گا کہ اعمال کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر کچھ کیٹیگریز بن جائیں گی. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قربتاً الی اللہ نہ ہوں تو وہ عمل عبادت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ عمل ہوتا ہی نہیں. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ چاہیں تو بھی قربتاً الی اللہ انجام نہیں دے سکتے. اور درمیان میں ایک گرے ایریا ہے کہ جس میں آپ کچھ اعمال کو اگر دیکھیں تو اچھے تو ہیں، مگر عبادت اس وقت بنتے ہیں کہ جب آپ قربتاً الی اللہ اس کو انجام دیں. ابھی میں اس کی توضیح اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 3 کیٹیگریز ہم نے کی. ایک کہ جو برے اعمال، وہ اعمال صالح نہیں، وہ سیئات میں شامل، وہ برے اعمال، جس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ چوری کرنا ہے، شراب پینا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چور چوری کر رہا ہو اور یہ کہے کہ میں چوری کرتا ہوں قربتاً الی اللہ؟ یا کوئی شخص ہے وہ شراب پی رہا ہو، شراب پیتے ہوئے کہے کہ شراب پیتا ہوں معاذ اللہ قربتاً الی اللہ؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. میں جوا کھیلتا ہوں تو قربتاً الی اللہ، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، فراڈ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ خود کہیں گے یہ تو مذاق ہو رہا ہے. ان میں سے کون سا ایسا کام ہے کہ جو قربتاً الی اللہ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قربتاً الی اللہ. غور فرمایا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ بائی ڈیفالٹ یہ کام ہی غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام ہی برا ہے. جب یہ کام برا ہے تو اس کے قربتاً الی اللہ ہونے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. یہ تو ہو گئی ایک کیٹیگری. پھر اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری ہے جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے. وہ قربتاً الی اللہ ہی ہو سکتے ہیں. اگر قربتاً الی اللہ نہ ہو تو وہ عمل نہیں رہتا، وہ کچھ اور بن جاتا. اس کی کیا مثال ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، یہ جتنی عبادات ہیں کنونشنل، ان سب کا معاملہ کیا ہے؟ ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو قربتاً الی اللہ انجام دیں تو سر آنکھوں پر، اور اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے تو پھر وہ نماز ہی نہیں رہتی. وہ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، وہ ورزش تو ہو سکتی ہے، مگر اس کو نماز ہی نہیں کہا جائے گا. دیکھیں چوری تو چوری ہے، چوری رہے گی، قربتاً الی اللہ نہیں ہو سکتی. لیکن نماز تو نماز ہی نہیں ہوگی اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا؟ نماز کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ ہو. جتنی بھی کنونشنل عبادتیں، وہ نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کے بغیر انجام دیں اور وہ عمل رہ جائے؟ وہ عمل ہی نہیں بنے گا. نماز کے نماز ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ قرار پائے، ورنہ وہ اٹھک بیٹھک ہے، آپ کی ورزش ہے، مگر اس کا نماز سے کوئی ربط اور تعلق نہیں. اگر ایک انسان ہے وہ وضو قربتاً الی اللہ نیت کے بغیر کرے تو مجھے بتائیے کہ کیا اس کا یہ وضو بنے گا؟ یہ ہاتھ منہ دھونا تو ہو سکتا ہے مگر اس کو وضو نہیں کہا جائے. عین ممکن ہے کہ ایک شخص غسل خانے کے اندر جائے اور نہا کر باہر آ جائے اور پوچھا جائے کہ جناب غسل کیا؟ ارے نیت تو تھی نہیں. تو نیت اگر نہیں تھی تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک شاور تو لیا ہے، مگر اس کو غسل نہیں کہا جائے گا. البتہ غسل کا اور نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے زبان سے کچھ کہنا ضروری ہے، نہ. یعنی یہاں پر بھی یہ وضاحت درمیان میں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض ہمارے نوجوان دوست اس میں وسوسے کا شکار ہو جائیں. تو شیطان تو پھر اپنا کام کرتا ہے.
تو پھر بہت سارے احباب ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے تک وضو ہی کر رہے ہیں، یعنی سارا ٹینک خالی ہو گیا مگر ان کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا کہ میری نیت ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا، نیت دل کے ارادے کا نام۔ نماز کے لیے آپ مصلی پر آ گئے، یہی آپ کی نیت ہے۔ وضو کے لیے آپ بیسن پر چلے گئے، یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، وہ کہہ دیں آپ کی مرضی ہے، مگر آپ نہ بھی کہیں تو اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہو، تو کہا وضو کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے بہت سے احباب ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، مصلی پر آتے ہیں اور بار بار ہاتھ اوپر کرتے ہیں پھر نیچے لے جاتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں پھر نیچے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہ نیت کر رہا ہوں۔ تو یہ کون سی نیت ہے جو ہو کے نہیں دے رہی؟ نیت تو آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ کون سی نیت ہے جو بار بار کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا کہ نیت ہم نے کی یا نہیں کی؟ دیکھیے برادران، آسان سی کی مثال دوں کہ جب آپ مجلس میں آ رہے تھے تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے کوئی جملہ کہا تھا کہ باب زہرا جا رہے ہیں مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے، 1 گھنٹے تک سننے کے لیے، کوئی آپ نے الفاظ زبان سے ادا کیے تھے؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تو کیا بغیر نیت کے آ گئے؟ اگر بغیر نیت کے آئے تو کوئی گن پوائنٹ پر آپ کو لے کر آئے؟ اگر آپ اپنی مرضی سے آئیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ یہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کہ مجلس میں جا رہے ہیں، اور کیا مقصد ہے، کہ قربتاً اللہ، اگر یہ آپ کے دل کا ارادہ ہے تو یہی نیت ہے۔ نیت لفظوں کے کہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ صبح کو اپنے کام پر جاتے ہیں تو کام پر جانے سے پہلے کوئی جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک مثلاً سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خوار ہونے کے لیے، اب یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، مثلا پاکستان کے اندر کہ سیٹ کی گالیاں سننے کے لیے، پسینہ بہانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے جاتا ہوں شام تک کے لیے، نہ ایسا کوئی جملہ آپ نہیں کہتے۔ تو کیا بغیر نیت کے آپ جا رہے ہیں؟ نیت کا تعلق دل کے ساتھ، جو آپ کا دل کا ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ آپ مصلی پر آ گئے تو بغیر نیت کے نہیں آئے، یہ مصلی پر آنا خود دلیل ہے کہ یہ آپ کی نیت تھی۔ آپ جو وہاں پر کھڑے ہیں وضو کرنے کے لیے تو یہ آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ غسل خانے کے اندر گئے ہیں اور یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، وہ کافی ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، ورنہ میں غسل کی نیت بھی کر لیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ ارادہ موجود نہیں تھا۔ لیکن اگر جمعے کا دن ہے اور آپ گئے غسل خانے کے اندر، ارادہ ہے اور آپ شاور لے کر آئیں، تو یہ صرف شاور نہیں ہے، یہ شاور آٹومیٹیکلی غسل میں تبدیل ہو گیا۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ 3 براڈ کیٹیگریز آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک وہ عمل کہ جو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، وہ قربتاً اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمام اعمال سیئات کہ جس کو آپ کہیں گے جناب چوری کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، معاذ اللہ شراب پینا ہے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کام ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو قربتاً اللہ ہی ہو سکتے ہیں، اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو تو اس کے بعد وہ عمل ہی نہیں رہتا۔ جو میں نے آپ سے گزارش کی، اگر نیت نہ ہو تو نماز پھر اٹھک بیٹھک ہے، ورزش ہے، مگر اس کا اس عبادت نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک انسان کی نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، پھر وہ فاقہ ہے، وہ آپ کی ڈائٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کو عبادت شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان قربتاً اللہ میدان میں نہیں جا رہا تو پھر یہ جہاد نہیں ہے، یہ مار پیٹ ہو سکتی ہے، یہ مار پیٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے کہ ادھر سے ایک مسلمان جا رہا ہے تو سامنے سے بھی تو کوئی آ رہا ہے، تو وہ کس نیت سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا وہ قربتاً اللہ لڑ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سامنے سے جو آ رہا ہے وہ خدا کو اگر نہیں مان رہا تو قربتاً اللہ لڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی طرف سے تو مار پیٹ ہے، اس کی طرف سے بھی مار پیٹ ہے اگر یہ کام اس نے قربتاً اللہ نہیں کیا۔ اسی لیے اس کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیا جائے۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز ہو گئے۔ اب آئیے درمیان میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جو اچھے ہیں، مگر اچھے ہونے کے بعد ان کو عبادت بنانے کے لیے انسان کو اپنی نیت کو موڈیفائی کرنا پڑے گا۔ یعنی یہاں پر آپ غور فرمائیے گا کہ مثال کے طور پر ایک شخص وہ خدا کو نہیں مانتا مگر اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ اب آپ اس کام کو کیا کہیں گے؟ یہ کام برا ہے؟ کام تو اچھا ہے۔ اس کام کو ہم برا نہیں کہیں گے، یہ چوری کی طرح سے نہیں ہے، یہ ڈاکے کی طرح سے نہیں ہے، یہ فراڈ کی طرح سے نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اچھا ہے۔ کوئی یتیم تھا، اس کے پاس اپنی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، آپ نے اس کو اسکول کے اندر بھرتی کروا دیا، اس کی فیس ادا کر دی، یہ کام تو اچھا ہے، یہ کام برا نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے۔ مگر کیا یہ کام عبادت بھی ہے؟ آپ اس سے پوچھئے کہ یہ کام وہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ کام خدا کے لیے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو خدا کے لیے کیوں کروں گا؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم کہیں گے کام اچھا ہے مگر یہ کام عبادت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، اس لیے کہ قربتاً اللہ کا ایلیمنٹ مسنگ۔
قربتاً اللہ کا ایلیمنٹ جب مسنگ ہے تو پھر اس کے بعد یہ کام اچھا ہونے کے باوجود عبادت نہیں بنے گا. بھوکے کو کھانا کھلایا، کام برا تو نہیں کہا، بہت اچھا کام، مگر قربتاً اللہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ غور فرمائیے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، کام اچھا ہے، مگر اگر یہ قربتاً اللہ ہے، اب یہاں پر آ جائے گی وہ والی بات کہ نیت کیا ہے. نیت اگر قربتاً اللہ نہیں بھی ہے تو کام اچھا ہے. آپ فرض کیجئے کہ فلڈ ریلیف کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اچھا کام ہے. فرض کیجئے کہ کوئی ڈوب رہا تھا، اس کو بچا لیا، ریسکیو کر لیا، اچھا کام. یہ کام اچھا ہے، مگر اچھا ہونے کے باوجود یہ عبادت اس وقت بنے گا کہ جب اس کی نیت کے اندر اتنی پاکیزگی آ جائے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں قربتاً اللہ. اگر وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے، اگر وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے، کام اچھا ہے، مگر یہ ماں کی خدمت، یہ باپ کی خدمت، ثواب کا حقدار اسے اس وقت بنائیں گے کہ جب یہ کام خدا کے لیے ہو، قربتاً اللہ. اگر یہ کام قربتاً اللہ نہیں ہے، ہم اس کام کو برا نہیں کہیں گے، یہ کام اچھا ہے. اسپتال بنایا، مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اچھا کام. لیکن یہ کام مریضوں کا علاج، یہ اچھا کام عبادت اس وقت بنے گا کہ جب یہ کام قربتاً اللہ ہو. یہاں پر ظاہر ہے کہ ہمارے بعض احباب سوال کرتے ہیں کہ اتنا اچھا کام اس نے کیا، پھر اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اے بندہ خدا، پروردگار ثواب دینے میں بخیل نہیں ہے، مگر اس کے لیے کام تو کرو. یہ کام اس کے لیے جب ہے نہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر نیت بہت ریلیونٹ ہوتی ہے، نیت بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کام کیا کس نیت کے ساتھ تھا. اور فرمایا برادران عزیز آپ نے، یہاں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، ان کی کتاب ہے عدل الہی، اس کا مطالعہ ضرور کریں. یقیناً بزرگان نے تو کیا ہوگا، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عدل الہی ان کی اس سبجیکٹ کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر معرکۃ الآراء کتاب، عدل الہی. خاص طور پر اس کا جو آخری چیپٹر ہے وہ انہی میٹرز سے ڈسکس کرتا ہے. اس کا انگریزی ترجمہ ہوا ڈیوائن جسٹس کے نام سے، اردو ترجمہ تو اسی نام سے ہوا عدل الہی، لیکن یہ انگریزی ترجمہ اور آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گا، ڈیوائن جسٹس. اس کا آخری چیپٹر اس سے ڈیل کرتا ہے کہ جو غیر مسلم اچھے کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ ثواب سے کیوں کر محروم رہیں گا. نیت تو خدا جانے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ محنت یقیناً قابل قدر ہے، مگر جب خدا کے لیے اس کام کو انجام ہی نہیں دیا تو پھر اس کے بعد وہ ثواب کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے امریکہ کا ویزا لینا تھا اور بڑی محنت سے کینیڈا کا فارم بھرا. آپ کو امریکہ کا ویزا چاہیے تھا اور آپ نے بڑی محنت کے ساتھ کینیڈا کا ویزا فارم بھرا، اور پھر آپ گئے امریکن ایمبیسی اور کہا کہ اس کو جمع کیجیے اور ہم کو امریکہ کا ویزا دیجیے. تو وہ کہے گا بندہ خدا، اگر امریکہ کا ویزا چاہیے تھا تو امریکہ کا فارم بھرو، کینیڈا کا ویزا چاہیے تو کینیڈا کا فارم بھرو. یہ کیا تماشا ہے کہ ویزا چاہیے امریکہ کا، فارم بھر رہے ہو کینیڈا کا؟ تو اس طریقے سے تو میں نے بڑی محنت سے بھرا ہے، تمہاری محنت کا ہم کیا اچار ڈالیں، کیا کریں؟ جب ہمارے لیے یہ فارم نہیں بھرا تو ہم تمہیں ویزا کیسے دے دیں؟ آپ غور فرمائیے کہ جتنا فرق آپ کینیڈا اور امریکہ کے ویزا فارم میں کرتے ہیں، کم از کم اتنا ہی فرق نیتوں کے اعتبار سے بھی تو کریں کہ جو کام خدا کے لیے پھر وہاں سے صبر ثواب ملے گا. جب کام خدا کے لیے کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ثواب کی تمنا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ آپ آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے. اگر فرض کیجئے کہ ایک مسلمان بھی ہے، ایک مومن بھی ہے، اگر وہ بھی کسی ٹریڈیشنل کنونشنل عبادت کو انجام دیتا ہے اور وہاں پر نیت میں فطور آ جائے، غور فرمائیے گا کہ یہ کام نماز ایک عبادت ہے، یعنی یہ گرے ایریا والا عمل بھی نہ رہا. وہ عمل کہ جو کنونشنل عبادت ہے، جس کو اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے تعبدی، وہ عمل اس نے انجام دیا، مگر اس کی نیت خدا کے لیے نہیں تھی، ریاکاری لوگوں کے لیے. تو یہ مومن ہونے کے باوجود کسی قسم کے ثواب کا مستحق نہیں ہے. مومن ہونے کے باوجود کسی قسم کے ثواب کا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ کیسے نماز خدا کے لیے نہیں پڑھی؟ کہ خدا کو مانتا تو ہے، کہ مانتا ہے مگر یہ عمل اس نے خدا کے لیے نہیں کیا. جب خدا کے لیے یہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کے بعد یہ ثواب کا مستحق نہیں ہے. تو برادران عزیز، خدا کو ماننے والا بھی اگر خدا کے لیے عمل نہ کرے تو ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تو جو خدا ہی کو نہیں مان رہا وہ کیوں کر ثواب کا مستحق ہو سکتا؟ یہ بنیادی نقطہ تو ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اخلاص عبادت کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت خدا کے لیے کی جاتی ہے؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ذکر علی عبادت؟ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جب عبادت خدا کے لیے ہوتی ہے تو پھر ذکر علی عبادت، اس کا کیا مطلب؟ تو برادران عزیز، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ علی کا ذکر کرتے ہیں قربتاً اللہ،
اگر کوئی کہے علی کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت کیسے ہو گیا؟ کہا نظر الی وجہ علی عبادت، کہہ تو پیغمبر رہے ہیں تو جاؤ ان سے پوچھو، لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو تو اتنا تو ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چہرہ علی کو دیکھتے ہیں قربتاً اللہ۔ کہ علی کی محبت عبادت کیسے ہو گئی؟ کہ علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں قربتاً اللہ۔ کیا اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ کیوں نہیں؟ جب آپ نے کسی کو ریسکیو کیا تھا، ڈوبنے والے کو بچایا تھا، اور آپ کی نیت قربتاً اللہ تھی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ بچا کسی کو رہے ہیں مگر قربتاً اللہ، کھلا کسی کو رہے ہیں مگر قربتاً اللہ، خدمت کسی کی کر رہے ہیں مگر قربتاً اللہ۔ آپ کلام اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ کلام پروردگار کو پڑھنا بھی تو عبادت ہے؟ تو یہ کلام ہے، خدا تو نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ کے کلام کو پڑھنا قربتاً اللہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے وجہ اللہ کو دیکھنا بھی قربتاً اللہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر برادران عزیز ایک اور چیز جس کی طرف میں خاص طور پر اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا سا یہ ڈرائی سبجیکٹ، مگر تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ وہ جگہ کہ جہاں پر وہابی حضرات نے دھوکہ کھایا، اور یہ ہمارا شکوہ بھی ہے ان سے، اور وہ کیا؟ میں بہت احترام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور بڑے محتاط الفاظ میں، کہ انہوں نے جو ہر چیز کے اندر شرک کا فتویٰ لگا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھا۔ یہ ہمارا شکوہ ہے ان سے، یعنی کتابوں کے اندر علماء کرام نے اس کو تحریر بھی کیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی رد وہابیت، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا۔ اسی طریقے سے جناب آیت اللہ جعفر سبحانی علی اللہ مقامہ، انہوں نے علی اللہ مقامہ تو ہے ہی، لیکن مدہ ذلہ العالی کے ساتھ، عام طور پر علی اللہ مقامہ کہا جاتا ہے مرحومین کے لیے، آیت اللہ جعفر سبحانی مدہ ذلہ العالی، وہ تو حیات ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی آئین وہابیت، اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن ہوا وہابی ازم کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے اس بات پر بحث کی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہہ رہے عبادت اتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے جن و انس کو کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ بہت بڑی بات کہ انسان پروردگار عالم کی عبادت کرے، بے شک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے اس شخص کا جو عبادت کرتا ہے، مقصد حیات ہے انسان کا۔ اور پھر مجھے اقبال یاد ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ یہ عبادت کتنی اہم ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ یعنی کمال ہے واقعاً، شعر تو معرفت کے ساتھ ہے کہ متاع بے بہا، یہ پرائس لیس ہے، درد و سوز آرزو مندی، درد و سوز آرزو مندی، اس کی قیمت کا متاع بے بہا، یہ پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ کہ یہ اتنا قیمتی معاملہ ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اگر کوئی خدا ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے بندگی دینی پڑے گی، اس لیے کہ میں تو ہوں عابد، اور کوئی مان لے مجھے معبود اور کہے کہ میں تجھے معبود مانتا ہوں، میں قبول نہیں کروں گا۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، اقبال نے تو شعر میں کہہ دیا، مگر خارج میں جب ہم نے تلاش کیا تو ہمیں صرف ایک ایسا ملا کہ جس نے لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دیا اور اپنی بندگی پر ناز کیا، صرف ایک، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ مولا کی ذات ہے کہ جنہوں نے نصیریوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دیا اور اپنی بندگی پر ناز کیا۔ تو اب عزیزان ایک جملہ اور عرض کروں کہ وہ علی کے جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی قبول نہیں کرتا، وہ تمہاری دی ہوئی خلافت کو کیا قبول کرے گا؟ وہ علی جو لوگوں کی دی ہوئی کیوں، وہ خدا کی دی ہوئی خلافت کو قبول کرتا ہے، بندوں کی دی ہوئی خلافت کو قبول نہیں کرتا۔ اور یقین جانیے کہ یہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب امیر المومنین خلافت کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے، تو کیا شان تھی امیر المومنین کی کہ جب ممبر پر گئے ہیں تو ممبر پر جانے کے بعد وہاں بیٹھے کہ جہاں پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوا کرتے، یعنی زینے طے کیے ہیں مولا کائنات نے، اور وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، پیشرو جو افراد تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک زینہ نیچے اتر کر بیٹھا کرتے تھے، ایک زینہ نیچے اتر کر بیٹھے، پھر بعد میں آنے والے ایک زینہ اور نیچے اتر کر بیٹھے، پھر ان کے بعد آنے والے ایک زینہ اور اتر کر بیٹھے۔ علی جب آئے
تو وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک زینہ اور نیچے بیٹھیں گے. تو امیر المومنین گئے اور قدم رکھا، اور بعد میں پھر قدم رکھا، اور پھر قدم رکھا. دیکھیں میں اردو نہیں جانتا اس لیے کہ اہل زبان نہیں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رونتے ہوئے گئے، کیونکہ میں اہل زبان نہیں ہوں، اس لیے بہرحال اردو کے مجھے 100 خون معاف ہیں. تو اگر لفظوں کے انتخاب میں اگر کہیں میں غیر محتاط ہو جاؤں تو مجھے معاف کیجئے گا کہ بہرحال رونتے ہوئے اوپر گئے اور وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. اور اب آپ دیکھیے کہ امیر المومنین ظاہر ہے کہ جب ممبر پر گئے اس جگہ پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، تو اس کے بعد ایک جملہ کہا. یہ امیر المومنین کی خلافت قبول کرنے کے بعد تقریر ہے. ایک تو ایک سوال کہ یہ جو امیر المومنین کا عمل ہے کہ جا کر وہاں بیٹھ گئے، نیچے نہیں بیٹھے، یعنی علی یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم دینے چوتھی آئے ہو، میں قبول پہلی کر رہا ہوں. تم چوتھی دینے آئے ہو مگر میں تو پہلی قبول کر رہا ہوں. اس لیے کہ جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی جگہ ہو وہاں پر وہ بیٹھے. تو یہ تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے. اب مولا تو آ کر بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر لوگوں کے درمیان چہم گوئیاں. لیکن اس سے پہلے مولا نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ، کہ شکر ہے اس پروردگار کا، رجع الحق، کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. کیا جملہ ہے کہ حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور یہ گفتگو مولا کائنات فرما رہے تھے کہ ایسے میں دیکھا کہ لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، وسپرنگ کر رہے ہیں. تو مولا نے سوال کیا، یہ نجوہ عربی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو سرگوشی ہے، یہ سرگوشی کیسی ہے؟ تو کسی نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ امیر المومنین بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ سے جو پیشرو افراد تھے وہ نیچے بیٹھا کرتے تھے، آپ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے. تو مولا کائنات نے مسکرا کر اور تیز نظروں کے ساتھ یہ کہا، یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں؟ میں نے تو مہر نبوت پر قدم رکھے. آپ نے غور فرمایا؟ یہ امیر المومنین ہی کہہ سکتے تھے کہ وہ مولا کائنات کا جس نے اس طرح سے اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کام قربتاً اللہ ہے اور لوگوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نوسیریوں کے حوالے سے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بھی ہے اور جملہ بھی ہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا نوسیریوں کی دی ہوئی خدائی کو قبول نہیں کیا، اپنی عبادت پر ناز کیا. متاع بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. یہ علی کا جملہ ہے، سنیے، مفاتی کے اندر آپ کو مل جائے گا. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار. کیا جملہ ہے یہ، واقعاً علی ہی کہہ سکتے. کفا بی عزن، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انتا کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا. واپس انتا کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا. فاجعلنی، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. یہ امیر المومنین نے کہا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ میں عرض کرتا ہوں، مگر یہاں پر ذرا علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک تبصرہ سنیے. علامہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مولا نے خدا کو مخاطب کر کے یہ کہا نا، تو ہم مولا ہی کے انداز میں مولا کو کیوں مخاطب نہ کریں. علی نے کیا کہا؟ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. ہم مولا کو اسی انداز میں کیوں نہ مخاطب کریں کہ ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک چاہنے والا سوچ سکتا ہے، ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے. اور اب یہ طے ہے کہ اگر ایک شخص کی یہ تمنا ہے کہ مولا مجھے ویسا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں، تو علی اپنے ماننے والوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتے.
علی اپنے ماننے والوں کو بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے، علی اپنے ماننے والوں کو ولایت سے دور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، علی اپنے ماننے والوں کو مصلی پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، فرش عذاب پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کو ویسا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یہ اب اس کے بعد علی نے ناز کیا اپنی عبادت پر، اپنی عبادت پر فخر کیا کہ یہ عزت ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ اب آئیے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ، اور کیا جملہ، خوبصورت جملہ، انتہائی حسین جملہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کے اندر 4 ایسے ہیں کہ جن کو خدا مانا گیا، کائنات میں 4 ایسے انسان ہیں کہ جن کو خدا مانا گیا۔ 3 کہتے تھے کہ ہم کو خدا مانو ورنہ قتل کر دیں گے، 4 ہیں کہ جن کو خدا مانا گیا، 3 ایسے ہیں کہ جو کہتے تھے ہم کو خدا مانو ورنہ قتل کر دیں گے، اور ایک ایسا تھا تو یہ کہتا تھا کہ خدا مانا تو قتل کر دوں گا۔ پھر سنیے گا، 4 ہیں کہ جن کو خدا مانا گیا، 3 یہ کہتے تھے خدا مانو ورنہ قتل کر دیں گے، ایک ایسا تھا جو کہتا تھا خدا مانا تو قتل کر دوں گا۔ وہ 3 فرعون، نمرود اور شداد جو کہتے تھے خدا مانو ورنہ قتل کر دیں گے، اور یہ ایک علی ہیں جو کہتے تھے خبردار خدا مانا تو قتل کر دوں گا۔ تو یہ 4 ہیں اور یہ کردار ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں ان 4 میں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ مولا کائنات وہ اپنی عبادت پر ناز کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو عبادت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ایک انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، عبادت کرے پروردگار کی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر کسی اور کے بندے بنو گے تو تذلیل بھی ہے، ذلت بھی ہے، اور خدا کے بندے بنو گے تو جتنا جھکتے جاؤ گے خدا تمہیں بلند کرتا جائے گا، کہ عزت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کہ دیکھو اپنے جیسے بندے کے بندے مت بننا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا۔ کیا جملہ ہے، اللہ جعلک اللہ حرا، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ فقط جعلک اللہ حرا، بندہ دوسرے بندے کا بندہ بنے تو نفس کی تذلیل ہے، اور بندہ معبود کا بندہ بنے تو نفس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کتنا اضافہ ہوتا ہے، کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ جتنا بندہ جھکتا ہے پروردگار اسے بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ کانا قاب قوسین و ادنا، کہ وہ معراج پر لے جاتا ہے۔ وہ معراج پر کس کو لے گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بے عیب ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ پیغمبر عبدیت کی معراج پر پہلے تھے، جسمانی معراج پر بعد میں پہنچے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور کتنی قربت کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین و ادنا، وہ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان کے درمیان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ آخری اور اختتامی بات میں آپ سے عرض کروں آج کی حد تک، اور مصائب کے چند جملے اور بات مکمل۔ اور وہ کیا؟ دیکھیے یہ جو اخلاص کا معاملہ ہے، یہ انسان کے دل کا معاملہ ہے۔ اخلاص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی کام اجتماع میں نہ کرے، یعنی اگر ایک کام ہے وہ چھپ کر کیا جا رہا ہے تبھی انسان مخلصانہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ یقیناً بعض مقامات پر یہی شائستہ ہوتا ہے کہ انسان اس کام کو پوشیدہ انداز میں انجام دے، بے شک اس کا مقام اور محل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے سامنے کسی کام کو انجام دیا گیا تو وہ خلوص سے خالی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ خلوص کا یہ مطلب ہے کہ کام خدا کے لیے، وہ کام خدا کے لیے، اس میں انسان مخلص ہو، اب چاہے وہ دوسروں کے سامنے انجام پائے، ورنہ اگر کسی کے سامنے عمل کو انجام دینا خلوص کے خلاف ہوتا حتمی طور پر، تو ہمیں فرش عزا کو بڑھا دینا چاہیے۔ بھئی آپ اپنے گھر کے اندر بھی تو مجلس کر سکتے تھے، تو پھر آئے کیوں آپ فرش عزا پر؟ آپ تو ریاکاری کر رہے ہیں۔ آپ کو حق کس نے دیا کہ کسی دوسرے کے خلوص پر شک کریں؟
یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کے دل کا معاملہ ہے، آپ نے کیسے شک کیا؟ اور آپ غور فرمائیے، یہ تو فرش ادا کا معاملہ ہے نا، جماعت نماز کو آپ کیا کہیں گے؟ ورنہ تو ایک انسان اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، مگر شریعت اسلامی کا متفقہ فیصلہ ہے ہر فرقے اور ہر مسلک کا کہ اگر گھر میں نماز پڑھی تو ثواب کم ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھی تو ثواب زیادہ ہے۔ تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے پر ثواب کیوں زیادہ ہے؟ مسجد میں آ رہا ہے تو دوسروں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اور جماعت میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب اور زیادہ ہے، اور جماعت میں جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو یہ خلوص کے خلاف نہیں ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، خلوص کا تعلق نیت کے ساتھ، نیت یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ کو اور مجھے کیا حق ہے کہ کسی کی نیت پر حملہ کریں؟ ایک عمومی نصیحت ہو سکتی ہے کہ کام خدا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ اجتماعی کام کا یہ مطلب نہیں کہ خلوص ختم ہو گیا، ورنہ جتنا سوشل ورک ہے وہ سارے کا سارا عام طور پر اجتماعی طور پر ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ڈپلیکیشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے ادارے آپس میں کوارڈینیشن کرتے ہیں، تو کیا یہ خلوص کے خلاف ہے؟ خلوص کا تعلق دل کے ساتھ، یہ اسٹریٹجیکلی ضروری ہو سکتا ہے کہ ادارے آپس میں کوارڈینیشن رکھیں۔ ہم یہ کہیں آپ ہم کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خلوص نہیں ہے، کہ آپ بتا اس لیے رہے ہیں کہ ڈپلیکیشن نہ ہو، تو اس کو آپ خلوص کے خلاف نہیں کہیں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جلوس آپ نے نکالا تو آپ امام بارگاہ کے اندر مجلس کر سکتے تھے، جلوس کیوں نکالا؟ اس کا مطلب یہ کہ ریاکاری ہو گئی؟ نہ، یہ پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ایک طرح سے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کا انداز ہے۔ جب پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے گا تو ظاہر ہے کچھ کہا جائے گا، کچھ کر کے دکھایا جائے گا، وہ کام ہوگا خدا کے لیے قربتاً الی اللہ، لیکن جب قربتاً الی اللہ ہو رہا ہے تو اس کا امپیکٹ ہے کہ جو دوسروں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی کو آپ کہتے ہیں رول ماڈل بننا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کہ جیسے مجھے تم دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اے اللہ کے رسول، آپ ہم کو دکھا رہے ہیں، یہ دکھانا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے سکھانے کے لیے۔ کام تو خدا ہی کے لیے ہو رہا ہے، مگر یہ خدا کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہو۔ ماں کی خدمت ہو رہی ہے تو ماں کی خدمت ہو رہی ہے بے شک، مگر یہ کام قربتاً الی اللہ ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ سن لیجئے اور بات کو میں مکمل کر دوں، اور وہ کیا؟ یہ نجف اشرف کا مشہور واقعہ ہے، حکایت ہے، اور تمثیل بھی ہو سکتی ہے اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت مشہور ہے۔ یہ خلوص کے حوالے سے، فرش ازا کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ نیت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ فرد خود جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں جتنا جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ نجف کے اندر یہ ہوا کہ صاحب شاعر جب قصیدہ لکھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ قصیدہ کسی کو سنائے، مشاعرے میں سنائے، ویسے کوئی سامنے مل جائے تو اس کے سامنے، یہ عقیدت کا اظہار ہے، اور اس کے ذریعے سے آل محمد کے فضائل کی تشہیر بھی ہے۔ اس نیت میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر یہ کام ہو آل محمد کے لیے اور آل محمد کے ذریعے خدا کے لیے تو بے شک اس کام کے اچھے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جہاں ایک انسان کی کل تمنا یہ ہو کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں اور اس کو کوئی انعام دیں، اگر لوگ انعام دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تھا کس کے لیے؟ اگر خدا کے لیے تھا اور انعام بھی مل جائے تو سبحان اللہ، کیا کہنا، ہم خدا ہم خرما، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ ہوا یہ کہ ایک شاعر نے قصیدہ لکھا مولا کائنات کی شان میں، نجف اشرف، مگر بدقسمتی سے وہ شاعر تھا، آج کل کی اصطلاح میں آپ سے کہوں کہ سی گریڈ شاعر، نہ لفظوں کا انتخاب اسے آتا تھا، نہ وزن، قافیہ، ردیف، کچھ پتہ نہیں تھا، بیچارہ بس لکھ گیا۔ اور اس نے جب وہ لکھ دیا تو اب تمنا ہے کہ کسی کو سنائے کہ میں نے مولا کا قصیدہ لکھا ہے، اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک سے کہتا ہے کہ جناب میں نے مولا کا قصیدہ لکھا ہے، ذرا سنو تو صحیح، تمہارے شاعری میں کوئی دم نہیں ہوتا، ہٹو۔ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کوشش کر کر کے تھک گیا کہ کوئی بلا لے اس کو کسی محفل مسالمہ کے اندر کہ جہاں وہ کلام اپنا پیش کرتے، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور تم سی گریڈ شاعر ہو، تمہاری شاعری سن کر ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو آخر میں اس نے سوچا کہ جب کوئی نہیں سننا چاہتا تو کوئی بات نہیں، میں اس کو کیوں نہ سناؤں کہ جس کے لیے لکھا ہے۔ اور نجف میں تھا، وہ پہنچا حرم امیر المومنین میں، اور مولا کی ذریعے کو مخاطب کر کے اس نے وہ قصیدہ سنا دیا۔ اور جب قصیدہ سنا دیا تو ایک قندیل گری، اس نے وہ اٹھا لی، قندیل بہت قیمتی،
اس نے جب اٹھائی اور جانے لگا تو ظاہر ہے کہ جو حرم کے خادم تھے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ اٹھا کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کہا سبحان اللہ، قندیل گری، آپ نے اٹھا لی اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مولا نے آپ کو تحفہ دیا، ہم کیسے مان لیں؟ ان کی بات بھی کافی حد تک جسٹیفائڈ تھی کہ اگر اس طرح سے ہر ایک ایک چیز اٹھا کر جانے لگے تو یہ حرم کے جتنے بھی تبرکات ہیں وہ سب تو باقی نہیں رہیں گے۔ وہ کہہ رہے دیکھو ذرا، یہ گری ہے، ٹوٹی بھی نہیں ہے، کوئی کریک نہیں آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کہ اتفاق ہو سکتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ یہ مولا نے تمہیں تحفہ دیا؟ واپس جا کر اس کو فکس کر دیا، پھر وہ گری، وہ قندیل ٹھہرتی نہیں ہے، پھر گر جاتی۔ اس نے پھر واپس اٹھا لیا، میں کہہ بھی رہا ہوں یہ مولا کا تحفہ ہے، مجھے لے جانے دو۔ کہا کہ نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو پھر اس کے بعد واپس سے تیسری مرتبہ انہوں نے فکس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ واپس گر گئی۔ اب ان کو بھی اطمینان ہوا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، ممکن ہے کہ مولا نے اس کو تحفہ دیا ہو، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کے تحفے کو ضبط کر لیں؟ کہ لے جاؤ بھائی، ایسا لگتا ہے کہ مولا نے خوش ہو کر تم کو تحفہ دیا۔ اب یہ بیچارہ قندیل اٹھا کر خوش خوش باہر آیا، اور جب باہر آیا تو ایک دروازے سے یہ باہر گیا اور دوسرے دروازے سے شعراء کی ایک فوج ظفر موج، جیسے جیسے خبر لوگوں کو ملتی گئی ویسے ویسے لوگ اپنا اپنا قصیدہ لے کر حرم کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ اور اب سب سنا رہے ہیں زری کو مخاطب کر کے کہ عرض کیا ہے، مگر ارشاد کی آواز کہیں سے نہیں آتی۔ عرض کیا ہے، ہر ایک اپنا قصیدہ پیش کر رہا ہے، اور بہترین قصیدے، یعنی رینکنگ کے اعتبار سے، ریٹنگ کے اعتبار سے A+، مگر وہ ریٹنگ کیا کہ جس کو علی ابن ابی طالب انڈوز نہ کریں، وہ رینکنگ کیا کہ جس کی توثیق علی کی طرف سے نہ ہو۔ تو یہ قصیدے تو سنا رہے ہیں اور بار بار قندیل کو دیکھتے ہیں، پھر 2 شعر پڑھے، پھر قندیل کو دیکھا، پھر چند شعر پڑھے، پھر اس کے بعد قندیل کو۔ قندیل تو گرتی نہیں، قندیل تو چھوڑیے، کوئی ایک برقی کمکما کچھ بھی نہیں گرتا ہے، ایک بلب بھی نہیں گرتا، چھوٹا موٹا کچھ بھی نہیں گرتا۔ تو مایوس باہر چلے گئے، کہا کہ چھوڑو اس کو، کہاں آتا ہے۔ دوسرا آیا شاعر، پھر اس نے کوشش کی، کچھ نہیں گرا۔ تیسرے شاعر نے کوشش کی، کچھ نہیں گرا۔ کہتے ہیں کہ ان شعراء میں سے کسی نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا۔ پیغام چونکہ بہت اچھا ہے، ورنہ عام طور پر میں خواب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پیغام بہت اچھا ہے کہ مولا کو اس نے خواب میں دیکھا اور مولا سے کہا، یعنی سلام علیک کے بعد، کہ مولا باقی تمام تر چیزیں تو اپنی جگہ پر، آپ کی شجاعت بے شک، کیا کہنا آپ کی شجاعت، آپ بہت بہادر تھے۔ مولا آپ کی سخاوت، کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ بہت بڑے سخی تھے، بہادر بھی آپ بہت بڑے تھے، سخی بھی آپ بہت بڑے تھے، مگر مولا انصاف کی بات یہ ہے کہ شعر کا آپ کا ذوق نہیں ہے، آپ سخن شناس تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نہیں، بہادری تو ہم کہہ رہے ہیں، بہادری تو آپ کی بے مثل و بے نظیر ہے، آپ کی سخاوت کیا کہنا؟ کہ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی، بے شک، لیکن مولا بات یہ ہے کہ شعر کا آپ کا ذوق ڈاؤٹ فل ہے، وہ ٹیسٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ کہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اچھا آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات سے منسوب ایک دیوان بھی ہے جس میں مولا کائنات کے اشعار کو جمع کیا گیا، اور بڑے کمال کے اشعار ہیں اس کے اندر بھی، اور خود امیر المومنین کے تبصرے بھی ہیں بعض شعراء کے بارے میں نہج البلاغہ میں۔ تو مولا نے یہ کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا شعری ذوق جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں؟ کہ مولا سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ وہ سی گریڈ شاعر، یہ الفاظ میرے ہیں، کہ وہ سی گریڈ شاعر، نہ ردیف، نہ قافیہ، نہ وزن، کچھ بھی نہیں، لفظوں کا انتخاب بھی انتہائی بیہودہ۔ اس نے قصیدہ آپ کے سامنے پڑھا اور آپ نے اس کو اتنی قیمتی قندیل ہدیے اور تحفے کے اندر دے دی، اور ہم اتنے بہترین اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، ایک بلب بھی نہیں گرا، کوئی کمکما کچھ بھی نہیں، کچھ ہدیہ نہیں ملا، اور اس کو اتنی قیمتی قندیل۔ تو مولا نے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ اس نے اشعار کہے تھے میرے لیے، تم نے اشعار کہے تھے قندیل کے لیے۔ جب اشعار میرے لیے کہے تھے، تحفہ میرے لیے، میرے ذمے پر تھا کہ میں اس کو تحفہ دوں۔ تم نے جب اشعار قندیل کے لیے کہے تھے تو پھر مجھ سے تحفہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تحفہ قندیل سے مانگو۔ آپ نے غور فرمایا، یہ وہ منزل ہے کہ جو باطن سے واقف ہے وہ نیت کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، مگر میں اور آپ کسی کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے برادران عزیز۔ اور اب حسین ابن علی کی جو قربانی ہے وہ کس نیت کے ساتھ؟ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، کہ اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، ہمارا پورا وجود اللہ کے لیے، ہماری ساری قربانیاں اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔
یہ خاص جملے حسین ابن علی نے کہے تھے علی اصغر کی شہادت کے بعد. اور یاد رکھیے کہ برادران عزیز، یہ بہت اہم شہادت ہے، بہت ہی اہم شہادت، اس چھوٹے شہزادے کی شہادت جناب علی اصغر کی. اور اس شہادت کو سید سجاد بھول نہ سکے. کربلا کے واقعے کو یاد کرنے والے امام کا نام ہے سید سجاد. ہر امام نے یاد کیا، مگر سید سجاد اور امام باقر یہ تو عینی شاہدین میں سے ہیں. تو سید سجاد کو حسین ابن علی کی وصیت بھی تھی کہ اے بیٹا سید سجاد، جب وطن واپس جانا اور چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان کو کہنا کہ تم بہت یاد آئے جب عصر عاشور اصغر میرے ہاتھوں پر تھا. کاش تم دیکھتے کہ کیسے میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور بچے کو پانی نہ دیا گیا، اسے خون سے سیراب کیا گیا. تو یاد رکھیے گا کہ جب بعد میں واقعہ کربلا کے بعد جناب مختار نے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کی اور قاتلان امام سے بدلہ لینا شروع کیا، تو اس موقع پر ایک شخص کوفہ سے مدینہ منورہ آیا اور وہاں پر سید سجاد سے ملاقات کی. یہ وہ زمانہ تھا جب سید سجاد خون کے آنسو رو رہے تھے. تو اس شخص نے سجاد سے ملاقات کی اور چوتھے امام نے رسمی گفتگو کے بعد پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں، مختار کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا کیا کہنا، کوفہ میں مختار کی حکومت ہے، قاتلان حسین سے انتقام لے رہے ہیں. شان یہ ہے کہ چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان سے اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو تحقیق کرتے ہیں. تو سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا چہرہ نیچے کیا، کچھ سوچتے رہے، پھر اپنا چہرہ بلند کیا اور ایک جملہ کہا، ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ گرفتار ہوا. اس نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر لیا کہ مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا. آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں پوچھا. آپ کو معلوم ہے کہ سید سجاد کا جواب کیا تھا؟ سجاد کہنے لگے وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا. ہم نہ اصغر کو بھول سکتے ہیں، نہ اس کے معصوم خون کو بھول سکتے اور نہ اس قاتل کو معاف کر سکتے. یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا، اب تک اصغر کا قاتل ہرملہ وہ تو نہیں پکڑا گیا. بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں کسی کو بددعا دینا، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ بددعا تھے. اور جب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے کوفہ میں تو مختار کا دربار سجا ہوا تھا، لگا ہوا تھا. اور جب وہ وہاں پر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں. جب اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا تو بے اختیار اس کی زبان پر نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر. اور اتنی بلند آواز سے اس نے کہا اللہ اکبر کہ مختار متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اس موقع پر نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ، مصلحت؟ کہا کہ امیر میں کیا بتاؤں، میں ابھی مدینہ سے واپس آ رہا ہوں، وہاں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی، آپ کے بارے میں پوچھا اور جب میں نے بتایا کہ قاتلوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو بس ایک کے بارے میں پوچھا کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں. میں نے بتایا کہ نہیں ہوا تو بددعا دی اور یہاں آیا ہوں اور میں ہرملہ کو گرفتار دیکھ رہا ہوں، میں خود پر قابو نہ رکھ سکا. مختار نے اتنا سنا زار و قطار رونے لگے اور اب ہرملہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہرملہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا، بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. ہرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا. کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. کہا امیر میرے پاس 7 تیر تھے، 7 جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے. کہا بتا کہ تو نے پہلا تیر کس پر چلایا. کہا امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کے خیموں کی طرف جا رہے تھے. عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے مگر عباس کسی سے رک نہیں رہے تھے، تیزی کے ساتھ گھوڑا آگے دوڑاتے چلے جا رہے تھے. ایسے میں عمر سعد نے کہا ہرملہ یہ مشق خیمے تک نہیں جانی چاہیے. اس موقع پر میں نے تیر کو کمان میں جوڑا، جب تیر رہا ہوا وہ جا کر مشق سکینہ میں پیوست ہو گیا، مشق چھیدی، پانی بہا اور عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے، عباس زمین کربلا پر گرے. مختار روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتا کہ دوسرا تیر تو نے کس پر چلایا. وہ اسکپ کر گیا، تیسرے تیر کو بیان کرتا ہے امیر اگلا تیر میں نے اس وقت چلایا
کہ جب حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے، زہرا کا لال زخمی تھا، سر تھا پا، مگر ذوالجناح پر تھا، ڈگمگا رہا تھا، گر نہیں رہا تھا۔ مجھ سے عمر سعد نے کہا کچھ ایسا کر کہ حسین زمین پر گرے۔ میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا ہے وہ تیر پیوست ہوا حسین کی پیشانی پر، پیشانی چھدی، خون کا فوارہ بلند ہوا، اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے، وہ زمین کربلا پر گرے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ کہا امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ اور اب وہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، حسین کہہ رہے تھے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ، کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے کہا سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پی لوں گا؟ لو میں نے کربلا کی ریت پر لٹا دیا۔ بچہ ریت پر تڑپتا رہا، مچلتا رہا، مگر کسی نے پانی نہ دیا۔ حسین نے پھر بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگے بتاؤ بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، کتنے پیاسے ہو؟ اصغر نے رخ کیا فوج کی طرف اور اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ تلاتم مچ گیا، انقلاب کے آثار۔ اور ہرملا کہتا ہے کہ عمر سعد نے کہا اکتا کلام الحسین، میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا نرم گلا۔ اور جب میں نے تیر رہا کیا، مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے چلو میں لے کر چہرے پر مل لیا، میں اسی طرح اپنے جد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، میں آپ سے دعاؤں کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ تمام بیماروں کو، خاص طور پر ہمارے بڑے بھائی عاشق عباس داؤدانی صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔